ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا میٹھا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر علیہ سنت کے جوابات۔ جی ہاں، مدنی منوں کے ہوئے ہیں سوالات اور امیر علیہ سنت نے محبت برے، حکمت برے، پیارے انداز سے جوابات ارشاد فرمائے ہیں، اور کیا سوالات ہیں، کیا جوابات ہیں، یہ ہیں مدنی گلدستے کی صورت میں۔ تو اب یہ سارے مدنی گلدستے لے کر آتے ہیں ہمارے لیے ہمارے رکن شورا حاجی عماد اتاری، تو آئیے ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، ان کے مدنی پھول لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں ماد بھائی؟ اللہ پاک کا کرم ہے، دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھوں میں ہے، اور مدنی موسم کا سلسلہ ہے۔ جی ہاں، مدنی موسم کا سلسلہ ہے۔ کیا ہے یہ مدنی موسم، ذرا یہ بھی ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، جیسے ہمارے ہاں موسم آتے ہیں وہ گرمی سردی کے، اس طرح جیسے مدنی مہینے چل رہے ہوتے ہیں تو ہر مدنی مہینے میں کچھ نہ کچھ یادگاریں، کچھ بڑی راتیں، کچھ اس طرح کے موسم ہوتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھے کسی بزرگ کا عرس ہے، کوئی واقعہ ہے جو اس کو آپ کہہ رہے ہیں مدنی موسم۔ جی جی، مدنی موسم ہے۔ اور آج پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج شریف، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آسمانوں کی اور جہاں تک چاہا وہاں کی سیر کرائی، وہ بڑا ہی یادگار ایک واقعہ ہے، اور اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اور اس کے اندر بہت کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا۔ تو قرآن پاک میں جو ذکر ہے، سب سے پہلے ہم وہ مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں۔ جی۔ وہ سرورے، وہ کشورے رسالت، جو عرش پر جو جلوہ گر ہوئے تھے۔ پیارے امیر اہل سنت، کفار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتے اور دین اسلام کی دعوت دینے سے روکتے تھے، اور آپ کو نبی ماننے سے بھی انکار کرتے۔ یہ بتائیے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر گئے تو کفار نے معراج پر یقین کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر سب سے پہلے معراج کی کس نے تصدیق کی؟ کیا قرآن پاک میں معراج کے واقعے کا بھی ذکر ہے؟ اس واقعے کی معراج شریف کے سب سے پہلے کس نے سچا تسلیم کیا؟ اصل ایک تو نا سچا تسلیم کرنا، کہنے والے کی بات سنتے ہی کہہ دینا کہ صحیح ہے، اور دوسرے نے بتایا تب بھی صحیح کہنا، کیونکہ یوں سب سے پہلے تصدیق تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، یعنی اس کو سچا قرار دیا۔ لیکن کمال صدیق بھی کمال ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے بہکانے کی نیت سے کہ اب تو یہ بھی مطلب ان کو چھوڑ دیں گے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جو عقل میں نہیں آتی، کہ دیکھو تمہارے دوست جو ہے، تمہارے صاحب نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ تمہارے دوست یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے بات کرتے ہیں کہ میں تھوڑے سے وقت میں کعبہ شریف سے، مکہ شریف سے بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے وہ ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، دوزخ کو دیکھا، اور فوراً میں آ گیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو سفر سینکڑوں ہزاروں سال میں ہو وہ ایک سیکنڈ میں ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو صحیح ہے. 80 منن والے ہیں, سوچن والے نہیں. تو یوں یہ صدیق ایسے صدیق ہے کہ دوسرے سے سن کر ان کی ناک کاٹ دی کہ میرا دوست کچا نہیں ہے. الحمدللہ میرا دوست اللہ کا محبوب ہے, اللہ کا دوست ہے. یہ جو بھی کہے میری آنکھیں بند ہیں, جو فرمائے وہ سچ کے سوا کچھ بولتے ہی نہیں ہیں. حق حق حق. تو یہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن کریم میں تذکرہ اس کا ایک تو 15ویں پارے کے شروع میں ہے, اور پھر دوسرا سورۃ النجم پارہ نمبر 27 میں اس کا معراج شریف کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے. یہ 2 مقام تو کنفرم ہے کہ یہاں اس میں معراج شریف کا واقعہ جو ہے وہ اجمالاً بیان کیا گیا ہے مختصراً. پھر حدیثوں میں اس کی مزید وضاحتیں اور تفصیلات ہیں. الحمدللہ اس موضوع پر کتاب مقتۃ المدینہ نے شائع کی ہے واقعہ معراج پر. فیضان معراج اس کا مطالعہ کر ہی لینا چاہیے. کیا پیارا ایمان افروز مدنی گلدستہ ہے. یعنی یوں دیکھیں کہ بات تو ہمارا موضوع تو ویسے ہے معراج شریف, قرآن پاک میں معراج شریف کا بیان, اور اس کے بڑے پیارے واقعات ہیں. کس انداز سے معراج ہوئی, جبریل امین علیہ السلام کا آنا, براق شریف کا آنا, بڑے پیارے واقعات ہیں. مگر یہ دیکھیں کہ اس میں جو بات ہے کہ اس ذکر پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصدیق کرنا, یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, آقا نے فرمایا, بس لبائک لبائک, بس یہی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا کامل یقین تھا. صحابہ اکرام علیہم رضوان کو کتنی محبت تھی, اور یہ پتہ چلا کہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں عقل میں نہیں آتی. یہ کیسے ہو گیا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے, یوں کیسے ہو گیا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مزار شریف سے ساری دنیا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں, حاضر و ناظر سب جگہ کیسے ہو سکتے ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ساری باتیں, دیوار کے پیچھے کی باتیں, یہ ساری باتیں کیسے پتہ ہو سکتی ہیں. تو یہ باتیں تو آپ یوں سمجھیں کہ ایسی باتیں بہکانے کے لیے, کہ دیکھو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, بہکانے کے لیے کفار لے کر آئے تھے وسوسے ڈالنے کے لیے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی تصدیق کر کر یہ بات بیان کر دی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فرمائے حق حق اور حق ہے. سبحان اللہ. اور یہ ہے نا کہ واقعہ معراج ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا. اب یہ تو ایک الگ ہی بات ہے نا کہ اب یہ کہ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو پیارے پیارے مدنی منو, یہ واقعہ معراج آپ ایک مرتبہ سن لیں. ہر سال یہ رات آتی ہے تو مساجد میں مدنی مذاکرے میں اس رات کا تذکرہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امیر سنت کے جو آڈیو بیانات ہوئے نا پورا واقعہ معراج کے تعلق سے www.ilyasqadri.com. اب تو مدنی منع بھی اینڈرائڈ موبائل والے ہوتے ہیں, اور مطلب ان کو شریف مدنی منع بولتے ہیں اپنے, لیکن ہیں یہ ایمرائڈ موبائل والے اور سوشل میڈیا والے اور یہ لینے والے. اب تو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ بھی موبائل پکڑ کر چھین رہا ہوتا ہے, اس کو بولنا آئے نہ آئے موبائل پکڑنا, چھیننا اور یہ کام کرنا آ جاتا ہے. وہ بھی تو ہے نا کہ اگر موبائل چھینتا ہے یا موبائل دیکھتا ہے تو چپ بھی ہو جاتا ہے, وہ رو رہا ہے تو اسے اس کو دوا مل گئی, ایسے گود مل گئی. پہلے امی کی, ابو کی یا باجی کی موبائل کی گود مل گئی ہے, اب موبائل کی گود میں اس کو وہ خاموش ہو جاتا ہے. تو یہ بچے بھی تو تو امیر علیہ سنت نے یہ واقعہ بیان کیے ہوئے ہیں, تو یہ واقعات وہاں سے آپ سنیں. اور امیر سنت کے زبانی معراج کے اشعار, اس کے ترجمے, وہاں کے پیارے پیارے واقعات بھی آپ وہاں سے حاصل کر سکیں گے. اور آپ نے اور بات بھی کی تھی, وہ ذہن سے نکل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاں, دیدار الہی. جی 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 دیدار الہی. دیکھیں ایک بات یہ سمجھے, جاگتی آنکھوں سے زندگی کے اندر یہ دیدار صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے تھا. یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات بھی ہیں نا, یہ آپ سمجھے مخلوقات میں عرش سے, کرسی سے, فرش سے, مشرق سے, مغرب سے, شمال سے, جنوب سے, ہر چیز سے مخلوق کی انبیاء افضل ہیں.
انبیاء میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے افضل ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو الگ الگ ایک آپ سمجھے کہ ایک یا چند باتیں ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کلام کیا. اسی طرح آپ یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کر دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ آگ آپ پر ٹھنڈی ہو گئی. تو کئی کمالات، کئی خوبیاں ملی. مگر سرکار علیہ السلام کو ان ساری خوبیاں، یہ خوبیاں تو ساری ملی اور خوبیاں بھی ملی. سبحان اللہ. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا تو اللہ پاک سے پیارے آقا علیہ السلام نے کلام بھی کیا اور زندگی میں زیارت بھی کی. یہ وہ بات تھی جو کسی کو بھی نہیں ملی اور قیامت تک نہیں ملے گی. ہاں جنت میں جائیں گے تو اللہ پاک کا دیدار کریں گے، مگر کریں گے کیسے یہ بتا نہیں سکتے. جب جنت چلے جائیں گے نا، دیدار کر لیں گے تو پھر پتہ چلے گا کیسے ہوگا. بہرحال واپس آ جائیے. ہم معراج شریف کے واقعات پر تھے. صاحب معراج، معراج والے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے مرحوم نگران شورا آپ کے پیارے حاجی مشتاق اطہری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک درود پاک میں یہ پڑھتے تھے: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. صاحب معراج، اس کا کیا مطلب ہے؟ صاحب معراج مانے معراج والے. اب پڑھا اس میں صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. تو دراصل یہ درود تاج کے الفاظ ہے. درود تاج بہت مشہور درود پاک ہے جو عام طور پہ ہر پنج میں ہوتا ہے. مدنی پنج میں بھی موجود، اس کے فضائل بھی موجود درود تاج کے مدنی پنج میں. یہ بہت بہترین درود تاج ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اور اسی درود تاج میں یہ الفاظ ہیں: صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. تاج و معراج والے، براق و بلندی والے. اور اس سے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات مراد ہے. یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے مراد ہے، یعنی ان کی شان میں ہی ہے. اور یہ انبیاء کرام پر جو پہلے کتابیں اور صحیفے یعنی پیپرز اتارے گئے تو ان میں یہ القاب موجود ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی تو پیارے پیارے مدنی منو، ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے. اور یہ درود تاج ہے، اس کو کوشش کر کے حفظ کر لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے، اور آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اور یہ طرز میں ہے، طرز میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ لذت آئے گی، آپ کو زیادہ کیف و سرور پیدا ہوگا. جس طرح کہ حاجی مشتاق اطہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے پڑھا. اب ان کی آپ آڈیو اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا سنتے رہیں. 2 لائنیں یاد کر لیں، 4 لائنیں یاد کر لیں. یاد رکھیں اس عمر میں جو چھوٹے چھوٹے مدنی منع، اس عمر میں، چھوٹی عمر میں جو چیز یاد ہو جائے گی وہ انشاءاللہ عز و جل بھولنا جو ہے مشکل ہو جائے گا. تو جو چیز چھوٹی عمر میں یاد ہو جاتی ہے اس کا بھولنا جو ہے اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ جیسے سورہ فاتحہ ہے، بوڑھے بھی ہے نا سورہ فاتحہ صحیح پڑھتے ہیں، تو ان سے پوچھا ہے آپ نے کب یاد کی تھی؟ انہوں نے بچپن میں یاد کی تھی. کلمہ طیبہ کب یاد کیا؟ بچپن میں یاد کیا. اور یہ یاد بھی یوں ہوتا ہے کہ سنتے رہتے ہیں ایک چیز یاد ہو جاتی ہے. جو چیز بچپن میں یاد کی جاتی ہے اس کا بھولنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اچھا یہ درود تاج ہے، اگر جن و شیطان کے دفع کے لیے یہ درود تاج پڑھا جائے کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ. اسی طرح بعض کے جو ہے وہ چیچک کے دانے وغیرہ نکل جاتے ہیں، اگر یہ درود تاج 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے کے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. اچھا یہ مدنی پنصورے میں ہی لکھا ہوا ہے، سیر و آسیب ہے یا کیا ہے؟ سیر و آسیب سیب نہیں ہے جو انہوں نے کھانا ہے. اور یہ جو یہ سیر گھومنے کے لیے جا رہے وہ نہیں ہے، یعنی سحر ہو گیا، جادو ہو گئے، آسیب وغیرہ کچھ بلائیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ ہو گئے. یہ
ہمارے تو ہر گھر کا ہی مسئلہ ہی سمجھ کر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہر گھر میں ہی ایسا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہر گھر میں, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو ہو گیا, یہ ہو گیا, کسی نے پڑھ کر پھونک دیا. بہرحال اگر واقعی ایسا ہوا ہے تب بھی یہ 11 مرتبہ درود تاج پڑھیں. یہاں میں درود تاج جو ہے نا سن کر ایک بڑی لذت اس طور پر بھی آئی کہ جو تھوڑا سا سنا کہ ہمارے بزرگان دین پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنے پیارے پیارے الفاظ سے یاد کرتے تھے, القاب سے یاد کرتے تھے. اور یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے. جس سے محبت ہوتی ہے عام طور پر اس کے القاب بیان کیے جاتے ہیں, ساری چیز بیان کی جاتی ہے. تو بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے سبحان اللہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اچھے اچھے الفاظ. اچھا یہ الفاظ علماء استعمال کریں گے کیونکہ یہ شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب اتنی بڑی ذات کی شان بیان کرنی ہے تو ہم بیان کرتے ہوئے غلطی نہ کر جائیں. تو یہ دیکھیں جو برکت انہوں نے بیان کیے ہیں وہ ہم بیان کر سکتے ہیں. یہ چیز ہے جیسے ہے البرکۃ مع اکابرکم, اس میں بڑوں کے تجربات بھی شامل ہیں جو علماء نے حدیث کی شرح میں بیان کیا. پھر اس میں یہ کہ علماء کی پیروی بھی, علماء کے پیچھے بھی چلنا, خواہ عمر میں بھی چھوٹے ہوں. تو اب علماء نے جو بیان کیا نا اس کے ساتھ برکت ہے, اسے بیان کریں. ہمیں اتنا علم نہیں, ہمیں اتنا شعور نہیں, ہم تو ایسی مدنی منع, تو ہمیں کیا پتہ ہے. تو یہ چیز یاد کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے القابات, پیارے الفاظ جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا ہے یہ یاد ہو جاتے ہیں. آپ کی یاد والی بات بہت سمجھ میں آئی, مگر اس میں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ بزرگوں نے بڑی محبت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا یہ بھی ہے کہ جب حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے مرحوم نگران شورا یہ پڑھتے ہیں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام کہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تو اب یہ کہ کیا کیا کہوں تجھے, اس میں القابات کی جو آپ نے بات کی نا تو مجھے یہ بات یاد آ گئی, کیا کیا کہوں تجھے, تو اس میں پھر درود تاج جو ہے شامل کر دیا کرتے تھے. تو یہ ہے کہ محفل پہ ایک اچھا کیف و سرور جو ہے طاری ہو جاتا تھا. تو یہ جب ان کے ہم کلام سنتے ہیں تو ایک لذت بھی آتی ہے, کیف و سرور بھی آتی ہے. تو حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام جو ہے آپ اپنے بچوں کو بھی سنائیے, آپ خود بھی سنیے. دیکھیں ایک چیز گھر میں چلے گی تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہوں گی. اور جو مدنی چینل والے ہیں یہ فرمائش آتی رہتی ہے کہ ہم حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام سننا چاہتے ہیں. تو مدنی چینل پر بھی انشاءاللہ آپ ان کے کلام سنتے رہیں گے, ان کی آواز سنتے رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی قبر منور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں کروڑ رحمت کی بارش فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ تو ہم نے ایک مدنی گلدستہ سنا, اور آگے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات کیا کیا دیکھا. ارے واہ, دیکھیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جہنم میں ایسے لوگ دیکھے جو مردار کھا رہے تھے. استفسار فرمایا یعنی پوچھا, اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے. اور ایک شخص دیکھا جس کا رنگ سرخ اور آنکھیں انتہائی نیلی تھی. پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے یعنی ٹانگیں کاٹنے والا. سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے. میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں. اور ان کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ترجمہ کنزُ ایمان, خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے, پیٹھ پیچھے بدی کرے. خادم سرور کونین حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو جہان سرور ذیشان سیاح لا مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے. سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی
تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر خود انہی کو کھلایا جا رہا تھا. انہیں کہا جاتا تھا کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے. میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے یعنی غیبت کرنے والے ہیں. شب معراج ملاحظہ کیے جانے والے ہولناک عذابات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک چھوٹے پتھر سے ہوا جس کے سوراخ سے ایک بڑا بیل نکل رہا تھا. پھر وہ بیل اس سوراخ میں داخل ہونا چاہتا لیکن داخل نہ ہو سکتا تھا. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا یہ کون ہے؟ سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یہ آپ کا وہ امتی ہے جو چھوٹا منہ بڑی بات کا مصداق تھا، یعنی ایسی بات کرتا جو اس کے لائق نہ ہوتی تھی، پھر اس پر پچھتاتا کہ کاش یہ بات نہ کہتا، اور اب وہ اسے لوٹانا چاہتا ہے لیکن منہ سے نکلی ہوئی بات کیسے واپس ہو. نبیوں کے سرتاج صاحب معراج شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ایک منظر یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ راستے میں ایک لکڑی ہے جو ہر کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے اور ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو لوگوں کا راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں. معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر لیا جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا تھا. اس کے باوجود وہ اس گٹھے میں مزید لکڑیاں ڈالنا چاہتا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس امانتیں تھیں اور وہ ان کو ادا نہیں کر سکتا تھا اور وہ مزید امانتیں رکھ لیتا تھا. ہو جائیں ختم کاش گناہوں کی عادتیں ایسا کرم ہے سید خیر الانام ہو. جی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج شریف کی بات چیت چل رہی ہے. بڑا ایک پیارا سا واقعہ ہے یہ. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو جو ہے شک فرمایا. اب یہ ہے کہ سینہ مبارک جو شک ہوا اس کو اور آسان کیا کریں گے کہ سینے مبارک کو سینے مبارک ظاہر ہو گیا، جسم کے اندر کی جو چیزیں وہ ایسے ظاہر ہو گئی جو اللہ بہتر جانے وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس کو شک صدر کہتے ہیں. ہاں بھائی اس کو یہ اس کو شک صدر کہتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو ہے وہ اندر سے ظاہر ہونے لگا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکالا تو ایک تھال مبارک تھا، اس کے اندر آب زمزم تھا. تو آب زمزم شریف کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر کو چومنے کی. اب یہ ہے کہ جب اس میں علم و حکمت کا نور اس کے اندر بھر دیا گیا تو پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے دل مبارک اسی جگہ پہ رکھ دیا اور سینہ مبارک کو جو جس طرح پہلے کی کنڈیشن میں تھا جس طرح پہلے تھا اس طرح سی دیا. اب یہ واقعہ جس کو ہم شک صدر کہتے ہیں یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. ایک مرتبہ کب؟ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یہ پہلی مرتبہ تھا کہ آپ کا سینہ مبارک جو ہے شک صدر ہوا. دوسری مرتبہ کب ہوا؟ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 برس ہوئی. 10 برس کی عمر میں پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکال کر جو ہے زمزم شریف کو سعادت دی گئی. پھر اس کے بعد جو ہے دل مبارک اسی جگہ پہ لگا دیا گا. اور تیسری مرتبہ جب قرآن پاک کی پہلی آیت نازل ہوئی غار ہرا میں تو یہ شک صدر کا واقعہ پیش آیا. اور چوتھی مرتبہ آخری مرتبہ کب؟ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر جانے لگے. تو یہ شک صدر پیارے پیارے مدنی منو یہ بھی آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شک صدر کا معاملہ کتنی بار پیش آیا. تو 4 مرتبہ یہ میں نے آپ کو بتایا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ایک مطلب پورا شب معراج کا جو واقعہ ہے یہ آپ سن لیں یا پڑھ لیں اور پھر ہر سال آتی ہے یہ بات
تو جب آپ اس سال کچھ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، آئندہ سال ہے کہ پھر معلومات میں اضافہ ہوگا. اس طرح محرم تشریف لاتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ، جب سارا سال آپ مدنی مذاکرے میں آتے رہیں گے، سال سال یہ کتابیں پڑھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ جب آپ بڑے ہوں گے تو اچھے عالم دین بن جائیں گے انشاءاللہ. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، اللہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. جب آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعات، معجزات کے واقعات، مدنی چینل، مدنی مذاکرے اس طرح دیکھیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھے گی، اور آپ کہیں گے یار میرے آقا یہ بھی کرنے والے تھے، میرے آقا نے یوں بھی کیا، میرے آقا کی یہ بھی شان ہے، میرے آقا کی یہ بھی شان ہے. اور اللہ کی رحمت سے اگر آپ کو علم حاصل ہو، جو جتنا بڑا عالم ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اتنا زیادہ جاننے والا ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی خوبیاں زیادہ جاننے والا ہوتا ہے. عالم وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جاننے والا ہو. تو یہ علم ہے اور یہ باتیں ضرور حاصل کرنی چاہیے. موضوع ہمارا معراج شریف ہے اور 27ویں شب یہ ہوا تھا. اس رات کی بھی بڑی فضیلت ہے. آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. 27ویں رجب کی فضیلت. میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کیجئے. 27 رجب کی آمد ہے تو 27 رجب کی کیا فضیلت ہے؟ الحمدللہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور 27 رجب شریف تو بہت اہم رات ہے. اس میں 27ویں رات کہ پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا. اور ہمارے لیے بھی اس کی بڑی فضیلت ہے کہ ایک حدیث شریف کے مطابق جو 27ویں کا روزہ رکھے تو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب. اور ایک حدیث شریف کا مضمون ہے کہ جو 27ویں رات عبادت میں گزارے اور 27ویں رجب کا روزہ رکھے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے 100 سال کی راتوں کی عبادت کی اور 100 سال کے روزے رکھے. سبحان اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی تو پیارے پیارے مدنی منوں، آپ واقعہ معراج کے مختلف موضوعات پر مختلف گوشے آپ سن رہے ہیں کہ واقعہ معراج پہ کیا ہوا. 27 رجب کے روزوں کی آپ نے فضیلت سنی. اب کیا مدنی گلدستے ہیں؟ جی ماد بھائی کیا کہیں گے؟ اب اگلے سلسلے کا انتظار کیجئے. جی سن لیا آپ نے. جی اب اگلے سلسلے کا انتظار کیجیے. اب سلسلہ یہ جو اختتام ہو رہا ہے، اب کوئی دوسرا سلسلہ آئے گا، اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے ہمارے امیر اہل سنت چاہتے ہیں ہمیں اس انداز سے مدنی چینل کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اس انداز سے سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو لگائیے مل کر نعرہ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. فیضان جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت مرشد کا جواب.